دوستو، اگر ہم مارشل آرٹس کی اصل تاریخ دیکھنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ اس فن کا باقاعدہ آغاز اور ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تو یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ مارشل آرٹس کی تاریخ ہزاروں سالوں کے بہت سے پراسرار پردے میں پوشیدہ ہے، جنہیں کسی صورت ہٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی حتمی طور پر یہ کہہ سکتا کہ اس فن کی اصل تاریخ کیا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے ہزاروں کتابیں اور تحریریں مل سکتی ہیں جن میں مارشل آرٹس کے حوالے سے معلومات موجود ہو، لیکن یہ معلومات یا تو سچائی پر مبنی نہیں ہوتی یا اس میں اصل حقائق کا دور تک بھی پتہ نہیں چلتا، اور ان میں زیادہ تر تحریریں اور معلومات محض مبالغہ آرائی اور خود ساختہ نظریات سے پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مارشل آرٹس کے بارے میں جو بات اٹل اور سچ ہے وہ یہ کہ اس فن کی ابتدا مشرقی ایشیا یعنی چین اور جاپان کے علاقوں میں ہوئی، جہاں اس فن نے پرورش پائی اور پھر ترقی کر کے مقبولیت حاصل کر لی۔ اگرچہ اس فن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اتنے عرصے تک یہ فن چین اور جاپان کے علاقوں سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ چینی اور جاپانی ماہرین فن اسے اپنی ملکیت سمجھتے رہے اور کسی دوسرے کو سکھانے پر کبھی راضی نہیں ہوئے، جس کے لیے انہوں نے اتنی سخت شرائط اور مشق ترتیب دی تھی کہ اکثر نومشق شاگرد ان مشقوں کی تاب نہ لا سکنے کی بدولت یا تو بھاگ جاتے اور یا روح پرسا ذہنی و جسمانی کرب نہ سہتے ہوئے ہلاک ہو جاتے۔ مارشل آرٹس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے، چونکہ اس فن کی تکمیل و ترویج میں ایک طویل عرصہ لگا اور اس میں ہر دور اور ہر ماہر فن کی بدولت نئے نئے اختراعات اور اضافے ہوئے۔ اس لیے اس فن کو کسی ایک شخص کے نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا اور اس کا صحرا کسی ایک آدمی کے سر نہیں باندھا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس فن کے حوالے سے مشرقی ایشیا کے باشندوں اور خاص کر چینیوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ایک طرف مارشل آرٹس کی تاریخ بے پناہ قربانیوں کی بدولت اپنے خون سے رقم کی، وہاں انہوں نے مارشل آرٹس کے سب سے قدیم، مشہور اور کلاسیکی سٹائل کنگ فو بھی ایجاد کیا۔ اگر کنگ فو کو ہی پہلا مارشل آرٹ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام مارشل آرٹس میں سب سے قدیم ترین آرٹ ہے اور باقی تمام حربی سٹائل کنگ فو ہی کی مرہون منت ہے، اور دوسرا کوئی سٹائل کنگ فو جتنا جامع اور مکمل نہیں۔ چین کے بہت سے قدیم ترین مذہبی کتابوں میں کنگ فو کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدا میں مارشل آرٹس کو چینی اور جاپانی ماہرین فن اپنی ملکیت سمجھتے رہے اور اسے کسی دوسرے کو سکھانے پر راضی نہیں ہوئے، لیکن 19ویں صدی کے ابتدا میں یہ فن ان کے حصار سے نکل سکا اور پوری دنیا پر اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ چھا گیا، اور پھر کوئی اس فن کا راستہ نہ روک سکا۔ مارشل آرٹس کو چین اور جاپان کی قید سے نکالنے والوں میں اگرچہ بہت سے محترم اساتذہ کا ہاتھ شامل ہے، لیکن اس زمن میں خاص طور پر مارشل آرٹس کے محترم ماہرین فن فوناکشی گیچن، پروفیسر جگارو کونو، وان کانگ، چوئی ہانگ موساشی اور ماس اویاما کا نام لیا جائے گا، جنہوں نے اوکیناوا، چین اور جاپان کے درمیان ایک جزیرہ جہاں مارشل آرٹس نے پرورش پائی اور پوری دنیا میں مشہور ہوا، وہاں سے نکل کر مارشل آرٹس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور مارشل آرٹس کے میدان میں اپنی غیر معمولی مہارت اور تجربے کی بدولت اپنے نئے حربی سٹائلوں کے بانی کے طور پر مشہور ہوئے۔ اس زمن میں بروس لی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا جائے گا، جنہوں نے اپنے ہم وطن چینیوں کی شدید مخالفت اور دھمکی آمیز جرگوں کے باوجود غیر چینیوں کو کنگ فو سکھانے کا بیڑا اٹھایا اور چینیوں کے اس خفیہ ورثے کو تمام دنیا میں عام کیا۔ غیر چینیوں کو چینی مارشل آرٹ سکھانے پر اپنے ہی ہم وطن چینی اس سے ناخوش تھے۔ چینیوں نے اسے لاکھ سمجھایا، اسے قتل کی دھمکیاں دیے تاکہ وہ چینیوں کے اس خفیہ ورثے کو مغرب میں عام نہ کرے، لیکن اس کی ضد نہ ٹوٹی اور اس نے سب کو یہ بات صاف لفظوں میں باور کرا دی کہ وہ اپنی تربیت کا سلسلہ بند نہیں کرے گا، کیونکہ کنگ فو ایک علم ہے اور علم کی اشاعت و تبلیغ کسی بھی مذہب کی رو سے گناہ نہیں۔ بروس لی نے انتہائی قلیل ترین عمر میں مارشل آرٹس کے ہر قسم کی تکنیک سیکھے، اپنا ذاتی مارشل آرٹ سٹائل جیت کنڈو بھی ایجاد کیا اور اس کی تربیت بھی دینی شروع کی۔ جیت کنڈو کو کنگ فو کی نئی شکل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔